السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی اور میرا یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے گزشتہ 10 دنوں میں بڑی ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں پاک انڈیا ریلیشنز کے حوالے سے۔ کیا یہ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو پس پردہ کیا ایسے پہلو ہیں، کون سے عناصر ہیں جو ہیلپ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں؟ اندر کی کہانی کیا ہے، اندر کی بات کیا ہے؟ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے آج دوشنبے میں جو دونوں وزرائے خارجہ ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں تو کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ آج عیسیٰ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عیسیٰ نقوی آپ جانتے ہیں فارن افیئر کورسپونڈنٹ رہے ہیں۔ عیسیٰ نقوی صاحب کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، آپ ان کے تجزیے سنتے رہتے ہیں۔ عیسیٰ نقوی سے جانیں گے کہ اصل کی بات کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ تعلقات میں ہمیں بہتری آہستہ آہستہ کیوں نظر آ رہی ہے، کون سی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو ہوئی ہیں جن کے بعد ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کہاں پہ کھڑے ہیں۔ عیسیٰ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ سر، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتری کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ دیکھیں، اس کو ون بائی ون اس سارے معاملے کو ایڈریس کر لیتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اس پوائنٹ پر پہنچ گئے تھے جہاں سے آگے صرف جنگ تھی۔ جی بالکل۔ اس پوائنٹ کے اوپر پہنچنے کے بعد دو پاسبلٹیز ہیں کہ یا تو جنگ ہو جاتی یا پھر آپ اس میں ریورس لگے، اور ریورس لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سے جس وقت واپسی کا سفر شروع کریں گے اس میں بہت زیادہ چیزیں لوگوں کو ڈفرینٹ نظر آئیں گی۔ لوگوں کو لگے گا کہ جیسے یہ تو چیزیں جو ہیں وہ بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں، بالکل تبدیل ریورس ہو رہی ہیں تبدیل چیزیں، کیونکہ جنگ جو ہے وہ آپشن نہیں ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کشمیر نگورنو کاراباخ نہیں ہے، بھارت آرمینیا نہیں ہے، اور پاکستان آذربائیجان نہیں ہے۔ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں دو ایسے ممالک کی جو نیوکلیئر کیپیبل ہیں، دونوں کے پاس ایسا اسلحہ موجود ہے کہ اگر کسی کانفلکٹ کی طرف جاتا ہے یہ ریجن، دونوں ممالک کے درمیان لمیٹڈ یا فل سکیل وار کی سچویشن ہوتی ہے اور بات ایٹمی اسلحے تک پہنچتی ہے، جس کا بارہا اظہار دونوں سائڈز کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ خطہ نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ معاملہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پر کرنٹ سینیریو میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے، چین اس میں ایک میجر پلیئر ہے۔ اس میں میجر پلیئر جو ہے وہ میجر پلیئرز کی پہلے بات کر لیتے ہیں، وہ ہے امریکہ اور چین۔ یہ دو میجر پلیئرز ہیں۔ چین کو سوٹ کرتا ہے ایک سٹیبل ریجن، ایک سٹیبل پاکستان، ایک ایسا پاکستان جہاں سے ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پورا ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے فلیگ شپ منصوبے پر، وہ ہے سی پیک۔ پاکستان میں اگر سیکورٹی تھریٹس ہوں گے، انٹرنلی انتشار ہوگا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی پاکستان میں، ادروائز امن اماں کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی، تو ان کا BRI کا منصوبہ جو ہے وہ فلاپ ہو جاتا ہے اگر سی پیک صحیح سے نہیں چلتا، کیونکہ ایسٹ اور ویسٹ کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جنکشن ہے وہ ہے پاکستان۔ ویسے تو کوئی بھی آپ سپلائی روٹ خراب نہیں کر سکتے، لیکن ویسٹ اور ایسٹ کو ملانے کے لیے جو آپ کا آسیان ریجن ہے اس کو ملانے کے لیے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے۔ 5 بڑی ڈیولپمنٹس جو گزشتہ 10 روز میں ہوئی ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے۔ اچھا دیکھیں، ظاہر ہے کہ اس میں بیک گراؤنڈ میں اگر آپ چلے جائیں گے تو 24-25 فروری کو آپ کو یاد ہے کہ سیز فائر کا اعادہ کیا لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت نے، وہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک تو پاکستان کی طرف سے جس طریقے سے پہلے پاکستان میں بیسیکلی ڈپلومیسی ہوتی ہے فرام دی پوائنٹ آف اسٹرینتھ، پوائنٹ آف ویکنیس سے ڈپلومیسی نہیں ہوتی۔ مذاکرات تب ہوتے ہیں جب دونوں کے پاس ایسی پوزیشن موجود ہو کہ جس کی بنیاد پہ بیٹھ سکیں۔ اگر ایک بالکل ماٹھا ایک کمزور فریق ہے اور ایک بہت طاقتور فریق ہے، ان کے درمیان پھر مذاکرات نہیں ہوا کرتے، مطالبہ ہوتا ہے اور اس کو مانا جاتا ہے، کمزور سائڈ مطالبہ مانتی ہے۔ تو پاکستان پوائنٹ آف سٹرینتھ پر گیا ہے 2-2.5 سال 3 سال کے ایفرٹ سے، نریندر مودی کو ایکسپوز کیا ہے پاکستان نے، نریندر مودی کو انٹرنیشنلی ہٹلر سے مشابہت دی، فاشسٹ کہا اس کو اس کی ہندتوا آئیڈیالوجی کو پوری دنیا کے سامنے رکھا، اور ایک مطالبہ بار بار بھارت کی طرف سے آ رہا تھا کہ نریندر مودی کو اسپیئر کریں، اس طریقے سے نہ کریں۔ جنوری آنورڈز بیانات میں جو ہے وہ ایک ڈپ آتا ہے۔ 3 فروری کو پاکستان کے آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، ماضی کو بلا دینے والا جو ہے وہ 17 فروری کا ہے، 17 مارچ کا ہے، 17 مارچ کا ہے، جو آپ کا ابھی ریسنٹلی اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ ہو، اس سے پہلے 3 فروری کو
پاکستان ایئر فورس کی جو گریجویشن سیریمنی تھی اس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کو ڈگنیفائڈ مینر میں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے. 5 فروری کو جو یوم یکجہتی کشمیر ہے اس میں بھی ایک اسکیل ڈاؤن قسم کا بیان تھا وزیر اعظم عمران خان کا, اس کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول کا وہ ہوا. یہ بیک گراؤنڈ ہے جس پر اب 5 ڈیولپمنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں گزشتہ 10 روز میں کیا ہوئی ہے. 10 روز میں پہلے تو 22 مارچ کو بھارت کے وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم کے نام خط لکھا اور وہ خط تھا پاکستان کو یوم پاکستان پر مبارکباد اور ایک ہوتا ہے صرف آپ اپنی تہنیتی پیغام دے دیتے ہیں, آپ فیلیسیٹیشن کا میسج دے دیتے ہیں, وہ ڈیفرنٹ ہے. اس میں درمیان میں پاکستان کے ساتھ امن کی خواہش کا اظہار کیا گیا. اس سے پہلے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو ٹویٹر پر یہ خبر بریک ہوتے ہی کہ ان کو کرونا وائرس ہو گیا, وہ جا کر ان کو اچھی صحت کی جو ہے کر چکے تھے. اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے کہ مودی کے رویے میں جو ہم لچک دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جب کھڑے ہو کے سری لنکا میں کھڑے ہو کے پیس کی بات کر دیتے ہیں, اسلام آباد سیکورٹی ڈائیلاگ میں پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں یہ بات کر دیتے ہیں. ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھا جائے. کشمیر ایک بون آف کنٹینشن ہے. کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنانا بھارت کی ذمہ داری ہے کہ ایسا سازگار ماحول بنائے کہ جس میں بات چیت ہو. تو سازگار ماحول بنانے کے لیے نریندر مودی نے پہلے صحت کے حوالے سے میسج دیا, پھر اس کے بعد خط لکھا. اس میں یہ کہا کہ پہلی ڈیولپمنٹ پچھلے 10 روز میں ہے کہ وہ خط لکھا گیا 22 کو, اور اس کا جواب بھی وزیر اعظم نے کل دے دیا. اس کا جواب جو ہے وہ اس کی اچھا جواب, کیونکہ مجھے 5 والے سیکوینس میں چلتے ہیں. پہلی ڈیولپمنٹ ہوئی جو خط لکھا گیا. دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی اس خط کے فوراً بعد پاکستان کا, یعنی عین اسی وقت جس وقت یہ خط آیا تھا اس سے اگلے روز پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن بھارت گیا انڈس واٹر کمیشن کا. انڈس واٹر کمشنر تھے, پاکستان کی ٹیم تھی. ریلیٹیولی ایک بہتر ماحول میں وہ ملاقات ہوئی, اور انڈیا جو یوزلی پاکستان کے کنسرنس آبی مذاکرات کے حوالے سے جو پاکستان کے اوپر آبی جارحیت بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہے, پاکستان کا پانی روکا جا رہا ہے, اس پہ اس طریقے سے نہیں سنتا. اب اگر انڈس واٹر کمشنر کی بات کو درست تصور کیا جائے جو انہوں نے یہاں پر آ کر بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمارے اعتراضات سنے گئے ہیں اور 1 اپریل کے بعد بھارت کی ٹیم پاکستان آئے گی اور وہ جائزہ لے گی پاکستان کے ان کنسرنس کا ٹیکنیکل, اور وہ بہتر ہو جائے گا. میں اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ اوپینین رکھتا ہوں, لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ضرور ہے. تیسری ڈیولپمنٹ کیا ہوئی؟ تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی جو اگین پازیٹیو سائڈ پہ نہیں نیگیٹو سائڈ پہ جاتی ہے, لیکن اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہے. 26 مارچ کو بنگلہ دیش کا 50واں یوم آزادی تھا. نریندر مودی موجود تھے ڈھاکہ میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے, یعننی کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کو یہ ہٹ کرتی ہے یہ بات جب بھارت کا وزیر اعظم ڈھاکہ میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ ہم نے بھارت میں 1971 میں پاکستان کو 2 لخت کرنے میں کردار ادا کیا تھا. ہم نے ٹرین کیا تھا مکتی بانی کے نوجوانوں کو, ہم نے مکتی جودھاز بنائے تھے. وار آف لبریشن بنگلہ دیش کی مکتی بانی کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑی تھی انڈیا کی آرمی نے. یہ ایک بلیٹنٹ وائلیشن ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کہ آپ سوورن سٹیٹس کے انٹرنل افیئرز میں میٹرز میں فورن انٹرونشن ہوتی ہے وہ اقوام متحدہ کی. لیکن اس کے جواب میں پاکستان کی گورنمنٹ نے جس طرح ماضی میں ریاکٹ کرتی رہی اس طریقے سے ریاکٹ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب ایک ارج ضرور موجود ہے کہ ایک ایسی کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنائی جائے کہ جس میں بات چیت ہو سکے. یہ تھی آپ کی تیسری ڈیولپمنٹ. چوتھی ڈیولپمنٹ ہوئی جب پاکستان کے وزیر اعظم نے 29 مارچ کو بھارتی وزیر اعظم کے خط کا جواب دیا. اب وہ خط کا جواب, ایک سوال بڑا جو ہے وہ زیر گردش ہے, کشمیر بیچ دیا. احسن اقبال صاحب کا کشمیر بھیج دیا پاکستان نے. آج بھی ویسے احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور جس میں کہا ہے کہ مودی کو اجازت کیوں دی گئی ہے جو ہم نے کپاس درآمد کرنی ہے. آج ECC کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم یہ, اچھا اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. دو احسن اقبال صاحب نے, مسلم لیگ نواز نے, بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کشمیر بھیج دیا. خیر ایک تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے, اس سے ہٹ کے جینونلی دیکھیں کہ اس وقت سچویشن جو چل رہی ہے, ماضی میں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر بھارت کے ساتھ مذاکرات, بھارت کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے اٹیمپٹ کر چکی ہیں اور کسی کو بھی کامیابی نہیں ہوئی. بھارت اور پاکستان کے تعلقات کی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ابھی بھی اس سے جو لوگ امیدیں وابستہ کر رہے ہیں اتنی بڑی بات نہیں ہوگی, کوئی بریک. وزیر اعظم پاکستان نے جو خط کا جواب لکھا ہے, جو بندہ سفارتکاری کو سمجھتا ہے وہ اس خط کو اٹھا کر اس کو ساتھ ساتھ رکھ کے پڑھ لے کہ یہ بھارتی وزیر اعظم کا خط ہے, یہ پاکستانی وزیر اعظم کا خط ہے. 2 خطوط ہیں, ایک میں بھارتی وزیر اعظم پہلے وش کرتا ہے, جواب میں تھینک یو کرتا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر, لائن بائی لائن, پیراگراف بائی پیراگراف دیکھ لیں.
وہ یہاں پر وہ یہ وش کرتا ہے, پاکستان کا وزیر اعظم جواب دیتا ہے. دوسرے پیراگراف میں بھارتی وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے اور ہمارے درمیان اعتماد بحال ہونا چاہیے. اعتماد بحال ہونے کے لیے ہاسٹیلٹی نہیں ہو, ٹیررزم نہ ہو. یہ ہیں بھارت کے کنسرنس. بھارت نے کہا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان مخاصمت نہیں ہونی چاہیے اور دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. بھارت نے اپنے جواب میں پاکستان کے وزیر اعظم نے کیا کہا. یہ سوال میرا خیال ہے جواب دیتا ہے کہ کشمیر بکا ہے کہ نہیں. وزیر اعظم پاکستان نے اس دوسرے پیراگراف کا جو جواب دیا ہے پہلے والے کے تھینک یو کرنے کے بعد, انہوں نے کہا کہ ہم بھی تمام ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر چاہتے ہیں, پیسفل نیبرہڈ چاہتے ہیں, اور بھارت ہمارے ہمسایوں میں سے ایک ہمسایہ ہے, ہم اس کے ساتھ بھی بہتر تعلقات چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ممکن ہے, لیکن اس کے لیے پری ریکوزٹ جو ہے وہ کشمیر ہے. کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر, آپس کے تنازعات حل کیے بغیر امن اور استحکام ممکن نہیں ہے. تو شرط جو ہے بھارت نے اپنی شرط رکھی ہے, پاکستان نے اپنی شرط سامنے رکھ دی ہے, وہ ہے کشمیر. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے وہ بنانا بھارت کی ذمہ داری ہے. تو یہ ہو گئی ہماری چوتھی ڈیولپمنٹ. پانچویں کوئکلی میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ دوشنبے میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے لیے تاجکستان کے دارالحکومت میں موجود تھے. ہارٹ آف ایشیا فورم جو ہے, اگرچہ آپ کو یاد ہوگا سشما سوراج پاکستان آئی تھیں, سرتاج عزیز ہوتے تھے اس وقت جی بالکل یہاں پر اسلام آباد میں. ان کی بڑی ایک خاص قسم کا جو مسافہ اور وہ ہے, بڑی دیر تک ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے ایسے کرتے تھے, وہ بہت تصویریں بھی, اور اس کی ایک ویڈیو بھی میرا خیال ہے PNCA میں اسلام آباد میں وہ ریسیپشن تھا شام کے وقت, میٹنگ کے بعد کی صورتحال تھی, اس میں بہت وہ ہوا تھا. پھر ہم جب گئے تھے, سرتاج عزیز گئے تھے, بڑی بدمزگی ہوئی تھی. لیکن اس فورم پہ یا کوئی بھی انٹرنیشنل فورم ہو, پاکستان اور انڈیا کا ایک وتیرہ رہا ہے. ایک دوسرے کی بیشنگ کرتے ہیں نام لے کے, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. ایک چیز ڈیفرنٹ ہوئی ہے, اور ڈیفرنٹ اس سینس میں ہوئی ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ نے تو پھر بھی نام لیے بغیر بھارت کا افغانستان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ بھارت کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا, لیکن کیونکہ پاکستان ہمیشہ یہ بات بھارت کے متعلق کرتا ہے تو یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اس وقت ایک ہسٹورک اپرچونٹی ہے پیس کی, لیکن اسپوائلر سے بچ کے رہیں. جو پیس جو ود ان افغانستان اینڈ آؤٹ سائڈ افغانستان ہے, جو بھارت میں, جو افغانستان میں امن نہیں چاہتے, پراکسیز کی جو بات کی گئی ہے. لیکن جواب میں بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے پاکستان کے حوالے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی بات ہی نہیں کی. انہوں نے صرف افغانستان کے معاملے پر بات کی ہے. دونوں کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی, آمنا سامنا بھی اس طریقے سے نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کانفرنس ہو رہی تھی, کانفرنس روم میں صورتحال یہ تھی کہ یہ آپ کی ہیڈ چیئرز بن رکھی ہیں اور یوں آمنے سامنے جو ہیں دو پینلز بنائے گئے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ اور بھارت کے وزیر خارجہ بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے. دونوں نے جب گفتگو کی, جب پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو سنائی وہ سامنے بیٹھے ہوئے سبرامنیم جے شنکر کو, اسپوائلرز کا رول. لیکن جو پلیٹ فارم تھا باہر جہاں پر فوٹو آپ ہو رہا تھا, وہاں پہ درمیان میں آذربائیجان کے وزیر خارجہ موجود تھے. پاکستان اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور بالکل اکیلے تنہا کھڑے تھے سبرامنیم جے شنکر, اور ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی اس دوران, کوئی نہیں. لیکن شاہ محمود قریشی نے اس کو پازیٹیو قرار دیا. میرا خیال ہے جو لوگ بہت زیادہ پازیٹیو ان سینس کہ بیشنگ نہیں ہوئی, جس طرح سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے تھے, وہ بیانات ہمیں سننے کو نہیں ملے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ عیسیٰ نقوی صاحب نے ہمیں جو گزشتہ 10 دنوں میں بڑی 5 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے آگاہ کیا, اور حالات کے حوالے سے کنکلیوڈ یہ کریں گے کہ اس طرح کے اتار چڑھاؤ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز میں آتے ہیں. حتمی طور پر بات نہیں کی جا سکتی کہ آگے جا کے حالات بہتر ہوں گے. البتہ کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ضرور ہو رہی ہیں جو یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آ سکتی ہے. وہی بات ہے, آخر میں پھر کہوں گا کہ کشمیر کا سودا نہیں ہوا. عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ, اور احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ کشمیر بیچ دیا ہے. اگر کشمیر کا سودا ہوتا تو یہ کبھی پوائنٹ عمران خان کی جانب سے نہ رکھا جاتا کہ جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوگا یہ دونوں ممالک آپس میں امن کی طرف نہیں بڑھ سکتے. کمبر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی.